بھئی ہمارے گرین آپریشن شروع ہونے سے پہلے جو بنیادی باتیں تھیں ان میں پہلی بات ہم نے پڑھ لی فقہ کی تعریف۔ آج ہم بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط دیکھیں گے فقہ کے، کہ فقہ کے بنیادی اصول وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ اصول اجتہاد کا منہج طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ اصول اجتہاد کا منہج طے کرتے ہیں فقہ کا۔ فقہ کا سب سے پہلا ماخذ جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ مجتہد کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید میں اس کا حکم دیکھتا ہے، اگر حکم مل جائے تو فابہا، وگرنہ وہ اس کا حکم دے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر احادیث مبارکہ میں اس کا حکم مل جائے تو فابہا، وگرنہ اگر وہ اس کا حکم قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، پھر اس کا حکم دیکھتا ہے وہ اجماع میں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ کسی زمانے کے تمام مجتہدین کا کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اجماع ہے۔ تو اگر مسئلہ کا حکم قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، حدیث میں، اجماع میں بھی نہیں ہے، اب چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام صاحب نے پہلے نمبر پر قیاس کو رکھا ہے، قرآن و حدیث پر مقدم کیا، نعوذ باللہ، یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر اجماع، چوتھے نمبر پر یہ ہے قیاس۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ کسی نئے مسئلے پر قرآن و سنت کے اصولوں سے مشابہت کی بنیاد پر حکم لگانا، یہ قیاس ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ امام صاحب کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ امام صاحب کے اقوال اپنی باتیں ہیں، اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیاس ہے۔ فقہ حنفی کے اصول استنباط میں کچھ اضافی اصول بھی ہیں، ہاں جی۔ پانچویں نمبر پر جو فقہ کا جو پانچواں ماخذ ہے، اصول ہے، وہ استحسان ہے، عمومی قیاس کو چھوڑ کر کسی آسان اور بہتر دلیل کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، آسان راستہ اختیار کرنا۔ آپ علیہ السلام کی ایسی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ٹھیک ہے، تو یہ استحسان ہے۔ عرف اور رواج، عوام کے معروف اور متفقہ رواج کو شریعت کے خلاف نہ ہو تو دلیل مانا جاتا ہے۔ کسی علاقے میں کوئی عرف ہے، کوئی رواج چل رہا ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو دلیل مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے احکام ہیں فقہ کے اندر، کتابیں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسائل اور مصطلح، عمومی بھلے اور مصلحت پر مبنی احکام، یہ بھی ایسے بہت سے احکام ہیں۔ یہ آپ کے قانون، ٹریفک کے قوانین ہو گئے، یہ ہائی وے کے جتنے بھی قوانین ہیں، اور اس طرح یہ سد ذرائع ہو گیا۔ آٹھواں اصول، فقہ کا آٹھواں اصول کیا ہے؟ سد ذرائع ماخذ، کسی ایسے عمل کو روک دینا جو گناہ یا فساد کا ذریعہ بن سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، فقہ، یہ فقہ کا آٹھواں ماخذ ہے۔ اور نواں ماخذ، کسی صحابی کا فتویٰ اگر اس کے خلاف کے اور رہنا ہو۔ بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔ بھائی جو قول صحابی ہے یہ قیاس پر مقدم ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر صحابی کا قول موجود ہے، وہ اس پر کسی اور صحابی کا، اس کے خلاف کسی اور صحابی کا قول نہیں ہے تو اس صحابی کا قول کو لے لیا جائے گا، وہ قیاس پر مقدم ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ فقہ کے بنیادی اصول کی وضاحت کے بعد اب ہم دیکھیں گے ان ماخذ سے جو مثالیں ہیں، کس طرح ایک مجتہد نے ان ماخذ سے، ان اصولوں سے فقہ استنباط کس طرح کیا، فقہ مسائل کا حکام، فقہ مسائل کے احکام کا استنباط کس طرح کیا ہے، تو وہ ہم ان مثالوں میں دیکھیں گے۔ پہلا ماخذ جو تھا وہ کیا تھا؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے کس طرح استنباط کیا ہے مجتہد نے؟ دیکھیں، نماز کی فرضیت کا استنباط، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب فقہ استنباط کس طرح سے؟ اس آیت سے نماز اور روزے کی فرضیت کا حکم اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب نماز، اب فرضیت کا حکم اخذ کیا گیا، اب نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب کیا ہے، لیکن مجتہد نے کہا بھائی اس آیت ثابت ہو رہا ہے کہ نماز فرض ہے، یہ فقہ، یہی فقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فقہ استنباط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یعنی احادیث سے فقہ استنباط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی مثال یہاں پر کیا ہے؟ وضو کی ترتیب۔ وضو کی ترتیب میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام نے جیسے جیسے آپ علیہ السلام نے افعال کیے، صحابہ کرام نے وہ افعال نقل کیے ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے پہلے منہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کیا، پھر آپ علیہ السلام نے آخر میں پاؤں دھوئے۔ تو اس سے فقہ استنباط کس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے پاؤں دھو لیتا ہے، پہلے بازو تک، کونوں تک ہاتھ دھو لیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں مجتہد نے کہا بھی یہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کے اعضاء کی ترتیب، تو اس حدیث سے وضو کے اعضاء کی ترتیب کا استنباط کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ امام صاحب کی اپنی باتیں ہیں، یہ بار بار وہی بات میں کر رہا ہوں، آگے جا کر ہم جب گرین آپریشن شروع کریں گے تو اس وقت بعض لوگ شور مچائیں گے، بھئی یہ تو امام صاحب کی باتیں ہیں، یہ فلاں، وہ اعتراضات کریں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو پہلے ہی کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں ساری قرآن و حدیث سے ہیں، اجماع اور قیاس سے،
قرآن و حدیث جو فقہ ہے جو قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، اس کی تشریح ہے۔ جو تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع سے کیا بات ثابت ہوتی ہے بھائی؟ اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 نمازیں فرض عین ہیں، فرض عین، فرضیت اور ان کی تعداد کا تعین، ٹھیک ہے، یہ فقہی استنباط ہے، 5 نمازوں کی فرضیت اور ان کی تعداد کا تعین۔ نمازیں تو بہت سی ہیں، آپ علیہ السلام نے پڑھی ہیں، یہ اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، اوابین ہو گئے، بہت سی نمازیں ہیں، لیکن اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے، ان کی تعداد کا تعین جو ہے وہ 5 ہی ہیں، 5 نمازی ہیں فرض کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ فقہی استنباط ہے، اجماع سے کیا گیا ہے۔ اور چوتھا جو ماخذ ہے فقہ کا وہ قیاس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیاس کو آپ امام صاحب نے مقدم کیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قیاس کی مثال کیا ہے؟ تو قرآن میں شراب کو حرام کہا گیا، تو مجتہد نے دیکھا بھی باقی جو چیزیں ہیں، بھنگ شیشہ ہو گیا، ان کا حکم نہیں ہے، تو مجتہد نے کہا بھائی شراب نشہ آور چیزیں حرام ہے، تو لہذا جو بھی چیز نشہ آور ہوگی حرام ہوگی،